بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان رواه البخاری۔ محترم حضرات، حرمت کے 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ ویسے تو محرم کا پورا مہینہ معظم اور محترم ہے، قابل احترام ہے، اور اس مہینے کا سب سے افضل عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھے جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ نفل روزے کے لیے اللہ کے مہینے محرم کا مہینے کا ہے۔ تو اس مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو آپ نے کہا کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کسی مہینے کا ہے تو محرم الحرام کے مہینے کا ہے۔ تو اس مہینے میں مطلق طور پر کثرت سے نفل روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر یوم عاشوراء یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی بڑی اہمیت ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنا یہ مسنون اور مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ روزہ رکھا ہے اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنوں میں کسی دن کے روزے کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اہتمام آپ عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے دنوں کے اعتبار سے، اور کسی مہینے کے روزے کا، رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے کے روزے کا آپ اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روزے کا بڑا خاص اہتمام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی عاشورہ کا روزہ رکھے اور صحابہ کرام کو بھی باقاعدہ اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پر دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے، کیوں تم لوگ آج کے دن روزہ رکھے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بڑا عظیم دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں ڈبویا تھا، اس کو ہلاک کیا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکراً، تو موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھے تھے۔ فنحن نصومہ، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں ہم زیادہ
تم سے زیادہ شریک ہونے کے لائق ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصامہ وامر بالصیام، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش کی لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال باحیات رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں. بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال 9 محرم ہی کے روزے کا ارادہ کیا تھا، اور اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 محرم ہی کا روزہ رکھا جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں عاشورہ کے ساتھ 10ویں تاریخ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کے روزے کو ملانے کا آپ نے ارادہ کیا تھا. 10 محرم کا عاشورہ کا تو روزہ رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہودی بھی اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے، تو آپ نے چاہا کہ اگلے سال 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال باحیات نہ رہے، اور لیکن آپ نے چونکہ یہودیوں کی مخالفت کا جو طریقہ آپ نے اس حدیث کے اندر ظاہر کیا ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فائدہ جب پوچھا گیا کہ عاشورہ کا روزہ اگر رکھیں گے تو اس میں کیا فائدہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، تو صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ، کہ اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس سے مراد صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہ، اس لیے کہ چاہے وضو کے ذریعے ہو، طہارت سے، وضو سے، نمازوں سے، روزے سے، جو گناہ کے معافی کی بات احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، تو اس سے مراد صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے. تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے معافی کی کوئی سبیل اختیار نہ کرے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ دھیرے دھیرے چھوٹے نہیں رہتے، وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں. لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ اگر صغیرہ گناہوں پر آدمی اصرار کرتا ہے اور اس کے معافی کی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے تو وہ صغیرہ نہیں رہ جاتے، اور بڑے گناہ بھی ہو لیکن اگر آدمی اللہ سے توبہ کر لے تو بڑے گناہ بھی باقی نہیں رہتے، وہ معاف ہو جاتے. تو اس لیے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اس روزے سے، اس لیے ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ بھی اس سے پہلے ہم نے رکھا تھا، تو عرفہ کا 1 روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوئے، گزشتہ 1 سال، آئندہ 1 سال. اور محرم کے عاشورہ کا 2 روزہ رکھنے سے صرف گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو دیکھیے اس میں کوئی حکمت شریعت نے نہیں بیان کی ہے، لیکن بعض علماء نے اس میں حکمت تلاشنے کی کوشش کی ہے. تو کہتے ہیں کہ عرفہ کے روزے میں رکھنے سے جو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی حکمت فلسفہ یہ ہے کہ چونکہ عرفہ کا روزہ یہ حرمت کے مہینے میں ہے، اور اس سے پہلے بھی حرمت کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد بھی حرمت کا مہینہ ہے. یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں عرفہ کا روزہ ہے تو ذی الحجہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ذی قعدہ کا مہینہ حرمت کا ہے، اور اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ بھی حرمت کا ہے. تو چونکہ عرفہ کے روزے سے پہلے اور بعد دونوں حرمت کے مہینے اور خود وہ حرمت کے مہینے میں، اس لیے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال عرفہ کا روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جبکہ معاملہ محرم کا اس کے برعکس ہے. محرم الحرام عاشورہ کا روزہ حرمت کے مہینے میں ہے، لیکن اس سے پہلے حرمت کا مہینہ ہے، لیکن اس کے بعد حرمت کا مہینہ نہیں ہے. تو عاشورہ کے روزے سے پہلے حرمت کا مہینہ ہے لیکن بعد میں حرمت کا مہینہ نہیں ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے. اور دوسرا جواب علامہ ابن القیم نے جو دیا ہے کہ یہ ہمارے عرفہ کا روزہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہماری شریعت کے خصائص میں سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس کے ثواب میں اضافہ کر دیا ہے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ عاشورہ کا روزہ یہ یوم عاشورہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور یوم عرفہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. تو یہ اس لیے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے.
یوم عاشورہ کے روزے پر. تو بہرحال ہمیں عاشورہ کے روزے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور امسال چاند کے حساب سے عاشورہ جمعہ کے دن ہے اور اس سے پہلے جمعرات کا دن 9 محرم ہے. تو 9 اور 10 دو روزے یعنی جمعرات اور جمعہ دو روزے کا ہم اہتمام کریں. اور جمعہ کے دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزہ رکھنے سے منع کیا ہے وہ خصوصیت کے ساتھ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصوم احدکم. اگر کوئی شخص ہفتے کے پوری راتیں چھوڑ کر کے صرف جمعہ کی رات قیام اللیل کے لیے خاص کرتا ہے تو یہ منع ہے. اسی طرح سے ہفتے کے پورے ایام چھوڑ کر کے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہے نفل روزہ خاص طور پر تو یہ منع ہے. ایک آدمی پہلے سے اس کو روزہ رکھنے کی عادت ہے, اب بیچ میں جمعہ پڑ گیا تو جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتا ہے. ایک آدمی ایام 20 کے 3 روزے ہر مہینے رکھتا ہے, اب ایام 20 جمعہ کے دن آ گیا تو رکھ سکتا ہے. عاشورہ محرم کا عرفہ کا روزہ رکھنے کے کسی کو عادت ہے, ہر سال رکھتا تھا, اب جمعہ کے دن آ گیا تو رکھ سکتا ہے. تو خصوصیت کے ساتھ صرف یعنی جمعہ کے دن ہی روزہ رکھنا, نفل روزہ رکھنا, اور جمعہ کی رات ہی آدمی قیام اللیل کرے, تہجد پڑھے, تو یہ منع ہے. اگر آدمی پہلے سے روزہ رکھنے کا عادی ہے اور بیچ میں اگر وہ جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی ہم قدر کریں, اس کا احترام کریں اور خاص طور پر گناہوں سے بچیں اور نفل روزے کا اہتمام کریں. اور عاشورہ کا روزہ جو مسنون اور مستحب ہے اس روزے کی ہم میں سے ہر آدمی پابندی کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے اور نفل روزے کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.